کبھی پرانے وقتوں میں ایک گاؤں تھا جو سرسبز و شاداب وادی میں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور محبت کرنے والے تھے، مگر ایک خوف ہمیشہ ان کے دلوں میں بسا رہتا تھا۔ قریب کے جنگل میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ رہتا تھا جو کبھی کبھار گاؤں پر حملہ کر کے ناج، مال، مویشی اور قیمتی چیزیں لوٹ لیتا۔ گاؤں والے بہت پریشان رہتے۔ کئی بار انہوں نے شہر جا کر فریاد کی، مگر شہر کے سپاہی اتنی دور گاؤں کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ایسے میں گاؤں کے لوگ اپنی قسمت پر صبر کر لیتے، مگر اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا عمران۔ وہ گاؤں کا ہی بیٹا تھا، مگر بچپن سے ہی بہادری اور نیکی کا پیکر سمجھا جاتا۔ وہ تلوار چلانے اور گھوڑا دوڑانے میں ماہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک اور دل میں خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے تو ڈاکوؤں نے پھر سے گاؤں پر حملہ کیا۔ شور و غلہ مچ گیا، عورتیں اور بچے ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ مرد بے بسی سے دیکھتے رہے کہ ان کے اناج کے مٹکے اور گائیں بھینسیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ایسے میں عمران آگے بڑھا۔ اس نے اپنے والد کی پرانی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے نکلا۔ شروع میں لوگ ڈر گئے کہ ایک اکیلا نوجوان اتنے خون خوار ڈاکوؤں کا سامنا کیسے کرے گا، مگر عمران نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے جا پہنچا اور بلند آواز میں بولا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مقابلہ کرو، معصوم گاؤں والوں کو تنگ کرنا بزدلی ہے۔ ڈاکو سردار ہنس پڑا، مگر عمران کی بہادری دیکھ کر اس کے ساتھی کانپنے لگے۔ پھر دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ تلواریں بجنے لگی، گھوڑے دوڑنے لگے اور فضا میں دھول مٹی چھا گئی۔ گاؤں والے اپنے گھروں کی چھتوں سے یہ منظر دیکھ رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ آخرکار عمران نے اپنی چلاکی اور ہمت سے سردار کو زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی باقی ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے۔ گاؤں والے دوڑ کر باہر نکلے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے، عمران زندہ باد، ہمارا ہیرو۔ اس دن کے بعد ڈاکو کبھی گاؤں کے قریب نہ آئے۔ گاؤں والے امن اور سکون سے رہنے لگے۔ عمران کو سب بہادر سپاہی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ وہ صرف ایک لڑکا نہیں بلکہ انصاف کرنے والا اور دوسروں کی حفاظت کرنے والا سچا محافظ تھا۔ اس کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی تاکہ بچوں کے دلوں میں یہ سبق رہے کہ بہادری صرف تلوار چلانے کا نام نہیں بلکہ کمزوروں کی حفاظت کرنے اور سچائی پر ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ گھنے سرسبز جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے قریب رہنے والے سب لوگ جنگل سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں رات کے وقت عجیب سی آوازیں آتی تھی، کبھی درختوں کے ہلنے کی، کبھی جانوروں کے گرجنے کی۔ اسی گاؤں میں ابراہیم نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ابراہیم دوسروں سے الگ تھا۔ وہ جنگل کی آوازوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے جنگل کی کھوج لگانے کا شوق تھا۔ وہ اکثر پرندوں کو دیکھتا، درختوں پر چڑھتا اور ندی کے کنارے کھیلتا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بچے جنگل کے اندر کھیلنے گئے مگر واپس نہ آئے۔ سب گھبرا گئے۔ بڑوں نے کہا وہ جنگل کے اندر ہی کھو گئے ہیں، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سب لوگ ڈرے بیٹھے تھے مگر ابراہیم آگے بڑھا اور بولا، اگر ہم سب ڈرتے رہے تو ہمارے دوست کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جاؤں گا۔ ابراہیم نے ایک سنہری لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا جو اس کے دادا نے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ڈنڈا تمہیں مشکل وقت میں ہمت دے گا۔ ابراہیم جنگل کے اندر داخل ہوا۔ اوپر اونچے درخت، نیچے جھاڑیاں اور چاروں طرف پرندوں کی آوازیں، لیکن جیسے جیسے وہ اندر بڑھتا گیا ہوا میں سردی اور ڈر کی کیفیت بڑھتی گئی۔ اچانک ایک کھڑکھڑاہٹ ہوئی، جھاڑیوں میں سے ایک جنگلی بھیڑیا نکلا۔ ابراہیم کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے ڈنڈا مضبوطی سے پکڑا اور بلند آواز میں بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، میرے دوستوں کو جانے دو۔ بھیڑیا اس کی آنکھوں میں عزم دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے رک گیا۔ ابراہیم نے موقع پا کر اپنے بیگ سے خشک گوشت نکالا اور
دور پھینکا۔ بھیڑیا خوشبو کے پیچھے دوڑ گیا۔ ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچوں کو ڈھونڈ نکالا جو ایک پرانے بڑے درخت کے پاس خیمے بیٹھے تھے۔ وہ سب ابراہیم کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ واپسی پر سب نے ابراہیم کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں کے بزرگ بولے، ابراہیم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جنگل کا ڈر صرف ہمارے دلوں میں تھا، اصل بہادری ڈر کے باوجود اپنے پیاروں کے لیے کھڑے رہنے کا نام ہے۔ ابراہیم مسکرا کر بولا، جنگل میں ڈر نہیں، صرف راز چھپے ہیں، جو بہادر ہو وہی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو بچوں، اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، بلکہ یہ کہ آپ ڈر کے باوجود صحیح قدم۔ شیشم کے پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا، جڑوں میں چوہے نے بل بنا رکھا تھا۔ دونوں ہمسائے تھے مگر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک دن چوہا بل سے باہر نکلا، اسے کچھ ہی دور روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ اسی وقت چڑیا نے بھی وہ ٹکڑا دیکھ لیا۔ ادھر سے چوہا دوڑا، ادھر سے چڑیا جھپٹی۔ دونوں ایک ساتھ ٹکڑے کے قریب پہنچے۔ چڑیا بولی، یہ میرا ہے۔ چوہا بولا، نہیں، یہ میرا ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ اتنے میں ایک بکری قریب چر رہی تھی۔ وہ بولی، لڑائی بری بات ہے، بہتر یہ ہے کہ تم دونوں ٹکڑا آدھا آدھا بانٹ لو۔ لیکن چڑیا ضد کرنے لگی، نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے یہ میرا ہے۔ چوہا بھی ڈٹ گیا، نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ صرف میرا ہے۔ یہ شور سن کر ایک چلاک کوا آیا، اس نے جٹ سے ٹکڑا پنجے میں دبایا اور کائیں کائیں کرتا ہوا میں اڑ گیا۔ چڑیا اور چوہا حیران رہ گئے۔ اب نہ چڑیا کو کچھ ملا اور نہ ہی چوہے کو۔ دونوں پچھتانے لگے، ہائے افسوس، ہم آپس میں نہ لڑتے اور بانٹ لیتے تو دونوں خوش رہتے۔ ہم نے سیکھا، ہمسایوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، چیزیں آپس میں بانٹنے سے برکت ہو۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا اور سب جانور اس سے ڈرتے تھے۔ شیر طاقتور ضرور تھا مگر دل کا برا نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت شیر درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک ننھا سا چوہا کھیلتے کھیلتے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ شیر نے غصے میں اپنا بڑا سا پنجہ اٹھایا اور چوہے کو پکڑ لیا۔ شیر بولا، چھوٹے چوہے، تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ چوہا ڈرتے ہوئے بولا، مہربان شیر بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت چھوٹا ہوں، میرا گوشت بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں کبھی نہ کبھی آپ کے کام آؤں گا۔ شیر ہنسنے لگا اور بولا، چھوٹے چوہے، تم اتنے کمزور ہو، میرا کیا بھلا کر سکتے ہو، لیکن ٹھیک ہے، آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ کچھ دن بعد شیر جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاریوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ وہ زور زور سے دھاڑنے لگا مگر کوئی جانور قریب نہ آیا۔ یہ شور سن کر وہی ننھا سا چھوٹا چوہا دوڑتا آیا۔ اس نے کہا، شیر بھائی پریشان نہ ہو، میں ابھی مدد کرتا ہوں۔ چوہے نے اپنے تیز دانتوں سے جال کترنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جال ٹوٹ گیا اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے شکر گزار نظروں سے چوہے کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا چھوٹا سا چوہا میری جان بچا سکتا ہے۔ آج سمجھ آیا کہ کبھی کسی کو کمزور یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوہا مسکرا کر بولا، جی ہاں، جنگل کا ہر جاندار کسی نہ کسی وقت دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے بیچ ایک ایسا جزیرہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں کے درخت آسمان کو چھوتے ہیں اور رات کو زمین سے عجیب دھڑکن سی سنائی دیتی ہے۔ لوگ اسے خاموش جزیرہ کہتے ہیں۔ ایک دن مہن جو حسن طوفان کے ہاتھوں
اپنے جہاز سمیت بہہ کر اسی جزیرے پر پہنچا۔ وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی، درخت جڑوں سے ہل گئے اور پہاڑ کی مانند ایک دیو ہائیکل مخلوق ابھری۔ یہ تھا دھرتی دیو۔ اس کا جسم پتھروں جیسا سخت تھا، بازو ایسے جیسے درختوں کے تنے، اور آنکھوں میں صدیوں کی تنہائی چھپی تھی۔ وہ خوفناک ضرور لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دکھ بھری چمک بھی تھی۔ جزیرے پر اور بھی دیو ہائیکل جانور بستے تھے، خونخوار چھپکلیاں، پرندے جو طوفانوں جیسے پروں کے ساتھ اڑتے، اور وحشی جانور جو زمین رون دیتے۔ کئی بار حسن ان سے گر گیا، مگر دھرتی دیو نے اپنی زبردست طاقت کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔ آہستہ آہستہ حسن اور دھرتی دیو کے درمیان ایک رشتہ بن گیا۔ حسن نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور دھرتی دیو نے اپنی پشت پر بڑھا کر جنگل، پہاڑ اور سمندر دکھایا۔ لیکن جلد ہی انسانوں کی لالچ وہاں بھی پہنچ گئی۔ ایک طاقتور کمپنی کے لوگ جدید ہتھیار اور مشینیں لے کر جزیرے پر آئے۔ ان کا مقصد تھا دھرتی دیو کو قید کر کے دنیا کے سامنے نمائش بنانا۔ گولیاں، دھماکے اور زنجیریں، آخر کار دھرتی دیو پکڑا گیا۔ حسن نے بچانے کی کوشش کی، مگر وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ دھرتی دیو کو زبردستی جہاز پر باندھ کر شہر لے جایا گیا۔ اونچی عمارتوں، روشنیوں اور ہجوم میں دھرتی دیو ایک قیدی کی طرح کھڑا تھا۔ لوگ اس پر حیران تھے، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ دشمن نہیں بلکہ ایک اکیلا وجود ہے۔ آخر کار انسانوں نے اسے مزید ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ دھرتی دیو نے اپنی زنجیریں توڑی، شہر لرز گیا، شور مچ گیا، لیکن پھر حسن سامنے آیا۔ وہ چیخ کر بولا، یہ ہمارا دشمن نہیں، یہ دھرتی کا محافظ ہے۔ دھرتی دیو نے حسن کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو سکون سا چھا گیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف چیخ ماری جیسے آزادی کا اعلان ہو، اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ کسی کو نامعلوم وہ کہاں گیا، لیکن حسن جانتا تھا دھرتی دیو کبھی نہیں مرے گا، وہ زمین اور فطرت کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایمان اور زخمی ہرن۔ ایمان ایک ننھی بچی تھی جو بہت معصوم، نیک دل اور دوسروں کی مدد کرنے والی تھی۔ ایمان کو سب سے زیادہ شوق یہ تھا کہ وہ صبح سویرے باغ قریبی جنگل میں جا کر قدرتی مناظر کو دیکھے۔ وہ پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی ہوا کو بہت پسند کرتی تھی۔ ایک دن ایمان جنگل کے کنارے کھیل رہی تھی کہ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ ایمان نے قدم بڑھائے اور آواز کی طرف دوڑی۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ہرن زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ ایمان کے دل میں ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہرن کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، پیارے ہرن، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ہرن کی آنکھوں میں درد اور شکرگزاری دونوں جھلک رہے تھے۔ ایمان نے جلدی سے اپنی دوپٹہ کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور ہرن کے زخم پر باندھ دیا۔ پھر قریب کے چشمے سے پانی لا کر اس نے ہرن کو پلایا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہرن زخمی ہونے کے باوجود جنگل میں اکیلا کیسے رہ سکتا تھا۔ ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے گھر کے قریب لے جائے گی۔ وہ چھوٹی تھی، ہرن کو اٹھا نہیں سکتی تھی، مگر اپنے مضبوط جذبے کے ساتھ اس نے ہرن کو آہستہ آہستہ سہارا دے کر چلایا۔ کافی محنت کے بعد وہ ہرن کو اپنے صحن تک لے آئی۔ اس کے والدین نے بھی بچی کے جذبے کو سراہا اور ہرن کی دیکھ بھال میں اس کا ساتھ دیا۔ ایمان روز اسے پانی دیتی، پتے اور سبز گھاس لا کر کھلاتی اور اس کے زخم پر دوا لگاتی۔ کچھ دنوں بعد ہرن کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ پھر سے تیز دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ ایمان کو اس وقت خوشی اور دکھ دونوں محسوس ہوئے۔ خوشی اس بات کی کہ ہرن ٹھیک ہو گیا، اور دکھ اس لیے کہ اب وہ اسے واپس جنگل میں بھیجنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنی آزادی سے جی سکے۔ ایمان نے ہرن کو جنگل کے کنارے چھوڑا اور مسکرا کر کہا، جاؤ، آزاد ہو جاؤ، لیکن مجھے یاد رکھنا۔ ہرن نے اپنی آنکھوں سے جیسے شکریہ کہا اور پھر چھلانگ لگاتا ہوا درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ایمان کا دل مطمئن تھا۔ اس نے سیکھا کہ نیکی اور ہمدردی سب سے بڑی خوشی دیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل خوشی اور ایمان کا کمال ہے۔
घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहादुर और नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम मोहम्मद को जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर जंगल में जाकर परिंदों को दाना डालता, जख्मी खरगोश की महरम पट्टी करता और हर जानवर से दोस्ती करने की कोशिश करता। एक दिन मोहम्मद जंगल में गया तो इसने एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ा सा हाथी जिसका नाम राजू था एक जाल में फंसा हुआ था जो शिकारियों ने लगाया था। हाथी बुरी तरह चीख रहा था, परिंदे शोर मचा रहे थे और सब जानवर परेशान थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। मोहम्मद ने बहादुरी दिखाई, जाल की रस्सियों को चाकू से काटना शुरू किया और बड़ी मेहनत के बाद हाथी को आजाद कर दिया। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से मोहम्मद को प्यार से उठाकर जमीन पर खड़ा किया और अपनी आंखों से शुक्रिया अदा किया। इस दिन से मोहम्मद और हाथी की दोस्ती हो गई। जंगल के जानवरों ने मोहम्मद को दोस्ते जंगल कहा और हाथी को इसका साथी। वक्त गुजरता गया। मोहम्मद और राजू हमेशा एक साथ खेलते, जंगल की निगरानी करते और हर कमजोर जानवर की मदद करते। बंदर इनके साथ शरारतें करता, हरन दौड़ में इनके साथ शामिल होता, तोता कहानियां सुनाता और सब जानवर मोहम्मद को अपना भाई समझते। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आया। शिकारियों का एक गिरोह आया जिसने जंगल को आग लगाने की कोशिश की ताकि जानवरों को भगाकर पकड़ सकें। तमाम जानवर खौफजद हो गए। मोहम्मद ने फौरन हाथी राजू को आवाज दी। राजू ने अपनी सूंड से दरख्तों पर लगी आग को बुझाने के लिए तालाब का पानी भर भर कर फेंकना शुरू किया। परिंदे आसमान से पानी लाने लगे, बंदर पत्तों को भिगोकर आग पर डालने लगे और मोहम्मद ने जानवरों को तरतीब से निकालकर महफूज जगह पहुंचाया। थोड़ी देर में जंगल के सब जानवर मिलकर आग बुझाने में कामयाब हो गए। जब शिकारी ये मंजर देखने लगे तो वो हैरान रह गए कि एक लड़के और जानवरों की ये दोस्ती कितनी मजबूत है। शिकारी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गए और दोबारा जंगल में आने की हिम्मत न कर सके। मोहम्मद और राजू की ये बहादुरी जंगल में मशहूर हो गई। सब जानवरों ने खुशी का जश्न मनाया। खरगोश ने उछलते हुए कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद और राजू सच्चे साथी हैं। राजू ने मोहम्मद को अपनी सूंड में उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और सब जानवरों ने एक साथ कहा, हाथी मेरा साथ। और यूं जंगल में सुकून और खुशी लौट आई। मोहम्मद और इसका साथी हाथी हमेशा के लिए जंगल के हीरो बन गए। एक नन्ही सी प्यारी बच्ची थी जिसका नाम जोया था। जोया को हमेशा नए नए राज और कहानियां जानने का शौक रहता था। वो अपने दादाजी के पुराने कमरे में अक्सर जाकर खेलती थी क्योंकि वहाँ लकड़ी के संदूक, पुराने खिलौने और रंग बिरंगी किताबें रखी थी। एक दिन जोया संदूक के अंदर झांक रही थी तो इसे एक छोटी सी सुनहरी चाबी मिली। चाबी अजीब तरह की चमक रही थी जैसे इसके अंदर रोशनी कैद हो। जोया ने हैरत से दादाजी से पूछा, दादाजी ये चाबी किसकी है? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटी ये एक जादुई चाबी है, मगर ये सिर्फ बहादुर और नेक दिल बच्चों के लिए अपने राज खोलती है। जोया के दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। रात को जब सब सो गए तो वो चुपके से चाबी लेकर सहन में गई। अचानक सामने वाली दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाजा नमूदार हुआ। जोया ने चाबी डाली तो दरवाजा खुल गया और वो एक नए जहान में दाखिल हो गई। वहाँ रंग बिरंगे परिंदे बातें कर रहे थे, दरख्तों के पत्ते गुनगुना रहे थे और एक नदी से रोशनी निकल रही थी जैसे पानी नहीं बल्कि सितारे बह रहे हों। जोया खुशी से उछल पड़ी। इस वक्त एक नन्हा सा जादुई खरगोश आया जिसके कानों पर चांदनी की रोशनी झलक रही थी। इसने कहा, जोया तुम्हें यहाँ एक मिशन के लिए बुलाया गया है। अंधेरों का देव साया राजा हमारे जंगल की रोशनी चुरा रहा है। अगर तुम बहादुरी दिखाओगी
تو ہم سب بچ جائیں گے۔ زویا نے حوصلہ باندھا اور خرگوش کے ساتھ سفر شروع کیا۔ راستے میں بولتے ہوئے جگنو رقص کرتی تتلیاں اور خوشبو بکھیرتے پھول اس کا حوصلہ بڑھاتے گئے۔ آخر کار وہ ایک تاریک غار میں پہنچی جہاں سایہ راجا موجود تھا۔ سایہ راجا بولا، چھوٹی بچی، تم مجھے نہیں روک سکتی، میں روشنی کو قید کر لوں گا۔ زویا نے جیب سے جادوئی چابی نکالی اور آسمان کی طرف اٹھائی۔ اچانک چابی سے روشنی پھوٹی اور پورا غار روشن ہو گیا۔ سایہ راجا اپنی آنکھوں کو چھپانے لگا اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ روشنی پھر سے جنگل میں لوٹ آئی، پرندے گانے لگے، پھول کھلنے لگے اور سب نے زویا کا شکریہ ادا کیا۔ خرگوش نے مسکرا کر کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ چھوٹا دل بھی بڑا کام کر سکتا ہے۔ زویا نے خوش ہو کر درختوں کو الوداع کہا اور جب دوبارہ دروازے سے گزری تو وہ اپنے صحن میں تھی۔ صبح ہوئی تو دادا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹی تمہارا دل اب جادوئی راجوں سے روشن ہو چکا ہے۔ آج کا سبق، بہادری، نیکی اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت شرارتی اور خوش مزاج تھا۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے گاؤں کے قریب والے جنگل میں چلا گیا۔ کھیل میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جنگل کے اندر بہت دور نکل آیا ہے۔ جب شام ہونے لگی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگے تو علی کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے۔ دل میں خوف سا چھا گیا اور آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اسی وقت ایک درخت کی شاخ سے اچانک ایک گلہری پھڑک کر نیچے آئی۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور جاگدار دم علی کو حیران کر گئی۔ گلہری علی کے قریب آ کر بولی، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں، میرا نام ٹینو ہے۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے گھر کا راستہ دکھا سکتی ہو؟ ٹینو اپنی دم ہلاتے ہوئے کہا، ضرور، مگر اندھیرا ہو چکا ہے، ابھی یہیں رکنا بہتر ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ علی کو کچھ تسلی ہوئی، وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تینوں نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے کہانیاں سنائیں۔ کبھی اپنی دم سے علی کو ہنسانے لگتی اور کبھی اپنی اکڑتی چھلانگوں سے مزے مزے کے کھیل دکھاتی۔ علی کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ رات کو جب جنگل کے کچھ جانور علی کے قریب آنے لگے تو تینوں پھرتی سے ادھر ادھر دوڑتی اور شور مچاتی، کبھی وہ الو کو ڈراتی، کبھی لومڑی کو چلاکی سے بھگاتی۔ علی حیران تھا کہ ایک ننھی سی گلہری کس بہادری سے اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ صبح سورج نکلا تو جنگل روشن ہو گیا۔ تینوں علی کو ایک درخت کے اوپر لے گئی۔ وہاں سے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھر صاف نظر آ رہے تھے۔ علی خوشی سے چلایا، یہ میرا گاؤں ہے۔ تینوں نے کہا، اب تم آسانی سے واپس جا سکتے ہو۔ یاد رکھنا، جب بھی تم اکیلے یا اداس ہو، میں یہاں جنگل میں تمہارا انتظار کروں گی۔ علی نے خوشی سے گلہری کو گلے لگا لیا اور کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ جب بھی وہ کھیلنے کے لیے جنگل جاتا تو سب سے پہلے تینوں کے پاس جاتا، اور یوں انسان اور گلہری کی یہ انوکھی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ تو بچوں، اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سچی دوستی رنگ، نسل یا شکل کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور حفاظت کرے۔ ایک گھنے جنگل میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا اور تمام جانور اس سے ڈرتے تھے۔ شیر کی داڑ سن کر پرندے اڑ جاتے اور جانور چھپ جاتے، لیکن شیر میں ایک کمزوری تھی، وہ جلدی غصے میں آ جاتا اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیتا۔ اسی جنگل میں ایک سادہ دل بکری بھی رہتی تھی۔ وہ نرم دل اور نیک مزاج تھی، کسی کا برا نہیں چاہتی تھی۔ دن بھر وہ گھاس چرتی اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتی۔ بکری کا دل صاف تھا لیکن وہ زیادہ سمجھدار نہ تھی۔ اب آتی ہے کہانی کی تیسری کردار، ایک چلاک لومڑی۔ لومڑی کی پہچان ہی اس کی چلاکی تھی۔ وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا فائدہ نکالنے میں ماہر تھی۔ ایک دن شیر کو بہت بھوک لگی، وہ جنگل میں شکار کی تلاش میں نکلا۔ اچانک اس کی نظر بکری پر پڑی۔ بکری سرسبز گھاس کھانے میں مصروف تھی۔ شیر کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ بولا، آج میرا پیٹ اسی بکری کے گوشت سے بھرے گا۔ بکری
بکری ڈر گئی اور لرزتی آواز میں بولی، شاہ جنگل، اگر آپ مجھے کھا لیں گے تو میرا پیٹ تو بھوکا رہ جائے گا، مجھے ذرا سا وقت دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، پھر آپ چاہیں تو مجھے کھا لینا۔ شیر نے سوچا یہ بات تو معقول ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں بھوکا اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر لومڑی فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ اس نے سوچا یہ تو سنہری موقع ہے، اگر میں سمجھداری سے کھیلی تو شیر کو بھی بے وقوف بنا دوں گی اور بکری کو بھی استعمال کر لوں گی۔ لومڑی نے شیر کے قریب آ کر کہا، اے جنگل کے بادشاہ، آپ واقعی بہت رحم دل ہیں جو ایک کمزور بکری کو وقت دے رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیا آپ بھوکے رہنے کے عادی ہیں؟ اگر آپ بکری کو جانے دیں گے تو کون جانتا ہے کہ وہ واپس آئے گی یا نہیں؟ شیر نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، ہاں یہ تو سچ ہے۔ لومڑی نے چلاکی سے کہا، ایسا کیجئے کہ بکری کو ابھی قید میں رکھ لیں اور میں خود جا کر اس کے بچوں کو خبر دے آتی ہوں، اور اس طرح بکری بھاگ نہیں سکے گی اور آپ کی بھوک بھی مٹ جائے گی۔ بکری رونے لگی اور بولی، لومڑی بہن، تم جانتی ہو کہ میں دھوکہ نہیں دوں گی، میرا دل صاف ہے، میں واپس ضرور آؤں گی، لیکن تم مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لومڑی نے کہہ کر لگایا، ہاں ہاں، جنگل میں سچائی اور رحم کی کوئی قیمت نہیں، یہاں بس چلاکی چلتی ہے۔ لیکن شیر نے غور سے بکری کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں خوف کے ساتھ ساتھ سچائی اور بھروسہ بھی نظر آیا۔ اس نے سوچا یہ بکری سچی لگتی ہے اور یہ لومڑی اپنی باتوں سے مجھے بخانا چاہتی ہے، اگر یہ اتنی ہی وفادار ہوتی تو دوسروں کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ شیر نے دھاڑ کر کہا، لومڑی، تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ شیر نے لومڑی کو جنگل سے بھگا دیا اور بکری کو آزاد کر دیا۔ بکری نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، شکریہ شیر بھائی، آپ نے مجھے نہ صرف زندگی دی بلکہ یہ بھی سکھایا کہ سچائی اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کہانی سے بچوں کیا سیکھا؟ دھوکہ اور چلاکی وقتی فائدہ دیتی ہے لیکن آخر کار نقصان پہنچاتی ہے۔ سچائی اور بھروسہ ہمیشہ۔ ایک جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسماعیل نام کا ایک ننھا بچہ رہتا تھا۔ اسماعیل بہت تجسس کرنے والا اور نڈر بچہ تھا۔ وہ اکثر جنگل کے قریب کھیلنے چلا جاتا اور پرندوں، درختوں اور جانوروں کو غور سے دیکھتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا تو اچانک اس کے سامنے ایک بڑا سا شیر آ گیا۔ اسماعیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ شیر نے گرجدار آواز میں کہا، چھوٹے بچے، تم یہاں اکیلے کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اسماعیل نے کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں جواب دیا، نہیں، میں ڈرتا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں تو وہ بھی مجھے نقصان نہیں دے گا۔ شیر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے پہلی بار کسی بچے کو اتنا بہادر اور سمجھدار دیکھا تھا۔ شیر نے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہادر ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اگر کبھی جنگل میں خطرہ ہوا تو یاد رکھنا شیر تمہارا دوست ہے۔ اسماعیل خوشی سے جھوم گیا اور بولا، شکریہ شیر بھائی، میں بھی آپ کا خیال رکھوں گا اور کبھی جنگل میں شور گندگی نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد اسماعیل اور شیر کے درمیان ایک انوکھا رشتہ بن گیا۔ جب بھی اسماعیل جنگل کے قریب کھیلتا، شیر دور سے آ کر اس پر نظر رکھتا۔ اسماعیل نے سیکھا کہ دوستی صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم محبت اور عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ ایک خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ ایک جادوئی سلطنت تھی جس کا شہزادہ ایہان نہایت نیک دل اور بہادر تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور اپنے والد بادشاہ کے ساتھ عوام کی خدمت میں لگا رہتا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ ایسی روشنی ڈھونڈے جو اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ ایک دن وہ جنگل کی گہرائیوں میں گیا جہاں پھول ہمیشہ چمکتے رہتے تھے اور درختوں کی سرگوشیاں ہوا کے ساتھ مل کر گیت گاتی تھیں۔ اچانک ایک نرم سی روشنی اس کے سامنے آئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ اس پری کا نام تھا نورین۔ نورین نے شہزادے کو بتایا، یہ جنگل جادو سے بھرا ہے، لیکن ایک خوفناک سایہ دن بدن بڑھ رہا ہے جو لوگوں کے دلوں سے امید چھین رہا ہے۔ صرف وہی شخص اسے روک سکتا ہے جس کا دل صاف اور ارادہ مضبوط ہو۔ شہزادہ ایہان نے ہمت سے وعدہ کیا کہ وہ اس سایہ کو ختم کرے گا۔ نورین نے اسے ایک چمکتی ہوئی جادوئی تلوار دی، لیکن کہا
اس تلوار کی طاقت تبھی جاگے گی جب تم دوسروں کے لیے قربانی دو گے اور خود غرضی سے آزاد رہو گے۔ شہزادہ اور پری مل کر اندھیروں کے سفر پر نکلے۔ جادوئی ندیوں، آسمان کو چھوتے پہاڑوں اور چمکتے غاروں سے گزر کر وہ آخرکار اس سائے کے قلعے تک پہنچے۔ سایہ نے ان پر وار کیا، لیکن شہزادے نے اپنی بہادری اور پری کی رہنمائی سے اس کا مقابلہ کیا۔ جب لڑائی سخت ہو گئی، شہزادہ ایہان نے اپنی حفاظت چھوڑ کر ایک گاؤں کے بچوں کو بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا۔ اسی لمحے جادوئی تلوار روشن ہو گئی اور روشنی نے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ سلطنت میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ پری نورین نے شہزادے سے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت دوسروں کے لیے قربانی دینے میں ہے۔ شہزادہ اور پری ایک ساتھ مل کر سلطنت کی حفاظت کرتے رہے۔ جنگل میں پھر خوشبوئیں، رنگ اور چمکتی روشنی چھا گئی۔ سلطان محمود غزنوی کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر شہر کا گشت کرتے تھے۔ جب رعایا سو رہی ہوتی تھی تو بادشاہ خود جاگ کر شہر کے حالات دیکھتے تھے۔ ایک رات وہ حسن معمول بھیس بدل کر گلیوں میں پھر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے چند چوروں کو دیکھا جو چوری کے ارادے سے کہیں جا رہے تھے۔ چوروں نے سلطان کو دیکھا تو ڈر گئے اور پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ چور یہ سن کر مطمئن ہو گئے اور سمجھا کہ یہ بھی ان جیسا چور ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ چوروں نے پوچھا، اتنی رات گئے تم گھر سے کیوں نکلے ہو؟ سلطان نے کہا، وہی مقصد جو تمہارا ہے، یعنی چوری کرنا۔ پھر سلطان نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو کیوں نہ شاہی محل لوٹا جائے؟ وہاں خزانہ ہے جو ہمیں ساری زندگی کے لیے بے نیاز کر دے گا۔ چور حیران ہوئے اور بولے، تم بڑے دلیر آدمی ہو، آج سے تم ہمارے سردار ہو۔ سلطان نے کہا، لیکن پہلے اپنی اپنی مہارت بتاؤ۔ پہلا چور، میں اندھیرے میں جسے ایک بار دیکھ لوں، دن کی روشنی میں فوراً پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا چور، میرے بازو اتنے طاقتور ہیں کہ چاہے دیوار کتنی ہی اونچی ہو، میری پھینکی ہوئی کمند دیوار کو پکڑ لیتی ہے اور ہم سب آسانی سے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا چور، میں اپنی ناک سے زمین سونگھ کر فوراً بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ چوتھا چور، بھائیو، میں کتوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ جب کوئی کتا بھونکتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب یہ سن کر آگے بڑھنے لگے۔ اچانک راستے میں ایک کتا زور زور سے بھونکا۔ چوتھا چور چونک کر بولا، بھائیو، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہم پانچوں میں 4 چور ہیں اور 5واں بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بے وقوف، بادشاہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ چوتھا چور سنجیدگی سے بولا، تم مانو آنا مانو، مگر کتے کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ چور شاہی محل پہنچے۔ دوسرا چور کمند پھینکتا ہے اور سب دیوار پر چڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا چور زمین سونگ کر خزانے کا سراغ لگا لیتا ہے۔ سب نے مل کر خزانہ نکالا اور باہر نکل آئے۔ اب وہ ایک ویران میدان میں بیٹھے خزانے کی تقسیم کرنے لگے۔ سلطان نے کہا، ابھی خزانہ تقسیم نہ کرو۔ اگر ہم ابھی بانٹ کر گھروں کو گئے تو صبح محل کی چوری کا شور مچ جائے گا اور سپاہی سب گھروں کی تلاشی لیں گے۔ بہتر ہے خزانہ یہیں دفن کر دو۔ جب شور تھم جائے گا تو ہم سکون سے تقسیم کریں گے۔ چوروں نے اس رائے کو درست سمجھا اور خزانہ دفن کر دیا۔ سلطان نے کہا، میں نیا ساتھی ہوں، تم سب کو نہیں جانتا، اپنے اپنے پتے مجھے لکھ دو۔ چوروں نے اپنے پتے سلطان کو لکھ دیے۔ صبح ہوئی تو شہر میں شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو بلایا اور چوروں کے پتے بتا دیے۔ سپاہی جا کر سب کو گرفتار کر لائے۔ چور حیران تھے کہ وہ چاروں گرفتار ہو گئے مگر ان کا سردار نہیں پکڑا گیا۔ عدالت میں ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ جب انہیں تیخیتے دار پر لے جایا جانے لگا تو سلطان نے کہا، انہیں میرے دربار میں پیش کرو تاکہ اگر کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کی جا سکے۔ چور دربار میں لائے گئے۔ پہلا چور فوراً سلطان کو پہچان گیا اور کہنے لگا، بھائیو، یہ وہی ہے جو کل رات ہمارا سردار تھا، یہ خود بادشاہ ہے۔ سلطان مسکرایا اور کہا، ہاں، تم نے پہچان لیا۔
اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میری موجودگی میں تمہیں سزا نہیں ہوگی۔ پھر سلطان نے اپنی داڑھی ہلائی اور سب چور آزاد کر دیے گئے۔ چور سلطان کے قدموں میں گر گئے اور کہا، ہم توبہ کرتے ہیں، اب کبھی چوری نہیں کریں گے۔ یوں وہ سب اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر نیک انسان بن گئے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت ہی شاندار ریاست تھی جس پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا اور ہمیشہ ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی لیانا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت نیک اور دوسروں کی مدد کرنے والی تھی۔ لیانا کو اپنے محل سے زیادہ محل کے باہر کے باغات، پرندے اور گاؤں کے بچے پسند تھے۔ وہ اکثر بچوں کے ساتھ کھیلتی اور گاؤں کی عورتوں کی گھریلو کاموں میں مدد کرتی۔ بادشاہ کبھی کبھار اسے ڈانٹ دیتا کہ ایک شہزادی کو محل میں رہنا چاہیے، لیکن لیانا ہمیشہ کہتی، بابا جان، اصل خوشی دوسروں کی خوشی میں ہے۔ ایک دن ریاست میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کے قریب ایک پرانا ٹاور جگمگانے لگا۔ لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی جادوئی ٹاور ہے جس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر ساتھ ہی خوف بھی پھیل گیا کہ کہیں یہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ رعایا ڈرنے لگی اور بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیروں سے مشورہ کیا لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہاں جا کر دیکھے۔ تب شہزادی لیانا نے آگے بڑھ کر کہا، بابا جان، مجھے جانے دیں، شاید یہ جادوئی ٹاور ہماری ریاست کے لیے کوئی راز رکھتا ہو۔ پہلے تو بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھا، مگر بیٹی کی بہادری دیکھ کر اس نے اپنے سب سے وفادار سپاہیوں کے ساتھ اسے جانے دیا۔ شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل پہنچی۔ راستے میں پرندے گیت گانے لگے جیسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں۔ جب وہ ٹاور کے قریب پہنچی تو روشنی اور زیادہ بڑھ گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک بوڑھی جادوگرنی نظر آئی جو قید میں تھی۔ اس نے شہزادی کو دیکھ کر کہا، اے نیک دل شہزادی، میں کئی سالوں سے اس جادوئی قید میں ہوں۔ جو بھی مجھے آزاد کرے گا اسے دولت اور طاقت دوں گی۔ لیانا نے غور سے اس کی بات سنی اور نرمی سے کہا، میں دولت اور طاقت کے لیے نہیں آئی۔ اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گی۔ شہزادی نے جادوئی زنجیر کو چھوئی تو وہ فوراً ٹوٹ گئی۔ جادوگرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اصل میں ایک نیک جادوگرنی تھی جسے کسی ظالم بادشاہ نے قید کر دیا تھا۔ اس نے شہزادی کو دعائیں دیں اور ایک سنہری پھول تحفے میں دیا۔ جب شہزادی واپس محل پہنچی تو رعایا خوشی سے جھوم اٹھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، تم نے نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ رحم دلی سے بھی ہماری ریاست کو بچایا۔ تم ہی اس ریاست کی اصل روشنی ہو۔ اس دن کے بعد شہزادی لیانا اور بادشاہ دونوں رعایا کے دلوں میں اور زیادہ جگہ بنانے لگے۔ وہ اپنی ریاست کو مزید خوبصورت اور پرامن بنانے لگے، اور یوں محبت، بہادری اور نرمی کے ساتھ وہ ریاست ہمیشہ خوشحال رہی۔ یہاں علی ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا ہے۔ ایک دن اسے گاؤں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ قریب کی بولتی ہوئی پہاڑی کئی سالوں سے سوئی ہوئی ہے، اور اگر وہ جاگ جائے تو بچوں کو ایک خزانے کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ ایک ننھا بچہ تیمور ایک چھوٹے سے دیہات میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن دادی اسے ایک جادوئی بیج دیتی ہے اور کہتی ہے، اسے زمین میں بو دو، روز پانی دینا، صبر رکھنا اور کبھی ہار نہ ماننا۔ تیمور ہر روز بیج کو پانی دیتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن کئی دن تک کچھ نہیں الفاقتا۔ گاؤں کے بچے اس کا مذاق الفاڑتی ہیں، لیکن تیمور ہار نہیں مانتا۔ آخر کار ایک دن بیج سے ایک چمکدار بولنے والا درخت الفاق آتا ہے جو تیمور کو محنت کا پھل دیتا ہے، سونے کا سیب۔ درخت بچوں کو سکھاتا ہے کہ محنت، صبر اور یقین سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جادوئی گاؤں کا تعارف یہ ہے سبز نگر، ایک خوبصورت جادوئی وادی
یہاں ہر طرف ہریالی، پھول، تتلیاں اور ہنستے مسکراتے بچے ہوتے ہیں۔ یہ گاؤں خاص ہے کیونکہ یہاں سب ماحول سے محبت کرتے ہیں۔ اسی گاؤں میں رہتی ہے ایک ننھی سی بچی، مینو۔ مینو تجسس سے بھرپور ہے، اسے ہر چیز جاننے کا شوق ہے، اور اس کی خاص دوست ہے روبو۔ روبو ایک چھوٹا سا نانو روبوٹ ہے جو پودے اگاتا ہے اور صفائی میں مدد کرتا ہے۔ ایک دن سبز نگر کے بیچوں بیچ لگا جادوئی پودا اچانک غائب ہو گیا۔ سب حیران ہو گئے، بچے اداس، پرندے خاموش، اور ہر طرف اداسی چھا گئی۔ مینو اور روبو نے طے کیا کہ وہ زندگی کے پودے کو ڈھونڈیں گے۔ راستے میں انہیں ملا گندا نالا، پلاسٹک کا کچرا اور ایک اداس تتلی۔ یہ سب آلودگی کی وجہ سے ہے، روبو نے کہا۔ روبو نے مینو کو بتایا، اگر ہم زمین کا خیال نہ رکھیں تو جادوئی پودے واپس نہیں آئیں گے۔ مینو نے سب بچوں کو جمع کیا اور سب کو کہا، چلو ہم مل کر اپنے گاؤں کو صاف کرتے ہیں۔ سب بچوں نے گاؤں صاف کیا، پودے لگائے اور تتلیوں کے لیے پھول اگائے۔ پورا گاؤں پھر سے جگمگا اٹھا۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور جادوئی پودا واپس آ گیا۔ سب خوش ہو گئے، پرندے چہچہانے لگے اور تتلیاں ناچنے لگے۔ مینو اور روبو نے سب سے کہا، یاد رکھو، بچے ہو یا بڑے، پودے لگاؤ، پانی بچاؤ، زمین کو۔ کہیں دور ایک کہکشاں میں ننا راکٹ نامی ایک چھوٹا شرارتی راکٹ رہتا تھا۔ وہ روز زمین کی طرف دیکھ کر کہتا، کاش میں بھی ایک دن زمین پر جا سکوں۔ ایک دن وہ ایک چمکدار ستارے سے ٹکرا گیا۔ اس ستارے کا نام تھا چمکو۔ چمکو نہایت سمجھدار اور پرانا ستارہ تھا۔ اس نے ننھے راکٹ سے کہا، زمین جانا آسان نہیں، تمہیں پہلے 3 خاص مشن مکمل کرنے ہوں گے۔ پہلا مشن، مسکراتے چاند کو جگانا۔ دوسرا مشن، سیاروں کی دوڑ جیتنا۔ تیسرا مشن، ٹوٹتے ستارے کو بچانا۔ ننھے راکٹ نے ہمت کی اور چمکو کی مدد سے ایک مشن مکمل کیا۔ ہر مشن میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا گیا، دوستی، ہمت اور مدد کرنا۔ آخرکار جب تینوں مشن مکمل ہوئے تو چمکو نے کہا، اب تم زمین پر جا سکتے ہو ننھے راکٹ۔ زمین پر اترتے ہی بچے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ ننھے راکٹ کے گرد گھومنے لگے، اسے گلے لگایا اور سیکھا کہ ہار ماننا نہیں چاہیے۔ اختتام۔ شیرشک: عائشہ اور سفید خرگوش۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک معصوم سی بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کو پھول، پنچھی اور جانور سب ہی پسند تھے، مگر سب سے زیادہ وہ خرگوشوں کو پسند کرتی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ عائشہ دھیرے دھیرے جھاڑی کے پاس گئی تو دیکھا